السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں انشاءاللہ۔ ہم نے مختلف صورتیں پیچھے پڑھی، سورۃ یونس پڑھی، یعنی مختلف صورتوں میں انبیاء کا ذکر پڑھا، یعنی سورۃ یونس پڑھی ہم نے، پھر سورۃ ہود پڑھی، سورہ یوسف پڑھی ہم نے، اور سورۃ رعد پڑھی، پھر سورۃ ابراہیم ابھی ہماری مکمل ہوئی ہے۔ ان صورتوں میں یہ جو نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ان صورتوں میں ہم نے نبیوں کے بارے میں پڑھا کہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت یوسف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی اپنی قوم کو دعوت دی، یعنی انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسے یعنی کہ آزمائش میں بھی مبتلا کیا، پھر انہیں کیسے انعامات سے بھی نوازا۔ پھر ان انبیاء نے توحید پر کیسے زور دیا، ایون کہ اپنے مثلا حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ نہیں بات مانی، انہوں نے اپنے بیٹے کی بات نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ بھی، ان کے جو فیملی تھی وہ بھی ایسے یہی، لیکن ان نبیوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنا ہر رشتہ چھوڑ کر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی احکامات پر عمل نہیں تھے کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی رشتے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے فرعون کی بیوی تھی آسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو کسی رشتے سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہے بس کہ جو بندہ میرے پاس آیا وہ کیا لے کے آیا۔ متقی اور پرہیزگار لوگ، نیکیاں زیادہ کما کر لانے والے لوگ دنیا میں رہ کر، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں مختلف نبی بھیجے کہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی توحید بیان کریں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مان جاتے ہیں، مختصراً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا، قبر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ قبر میں کیا سوال جواب ہیں، کیا عذاب ہیں، کیا انعامات ہیں۔ تو آگے ہم الحمدللہ سورۃ حجر پڑھیں گے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو حالات ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے حالات ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اس سورت میں پڑھیں گے، اور بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر میں ہمارے لیے کون کون سے احکامات جو ہیں بتائے ہیں۔ تو چلیں اپنا شروع کرتے ہیں، لیکن سورۃ حجر پڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے، یہ ہم جتنا بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں، جتنا بھی پیچھے پڑھے ہیں، اور جتنی بھی آپ کو سمجھ آئی ہے میری یہ ویڈیو سن کر، جتنی بھی آپ کو سمجھ آئی ہے دیکھ کر، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آئیں آپ بھی، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کو جو ہم نے تیرے بارے میں پڑھا اس قرآن کے ذریعے، تم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں صبر دے، اور میرے بھی پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، میرے پڑھنے میں، میرے بتانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو بھی مجھے اس میں معاف کر، میں انسان ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں معافی کی طلبگار ہوں، اور جو میں بیان کر رہی ہوں تیری باتیں، ان کو لوگوں کے دلوں میں اتار دینا۔ تو چلیں آج ہم سورۃ حجر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کون سے
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات اس میں رکھی ہیں، کن باتوں کو ماننا اور کن باتوں کو چھوڑنے کا اللہ اس میں ہمیں حکم دے رہے ہیں اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن مبین۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس آیت کا ترجمہ، اب تو آپ کو سمجھ آنے لگ گیا ہوگا۔ اس میں الف لام را، یہ جیسے میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورۃ بقرہ میں نے اس کی تفسیر بتائی تھی۔ تلک آیات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مبین کی آیات ہیں۔ مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح اور روشن کے، یعنی قرآن پاک کو مبین اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تمام آیات بڑی واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں توحید، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، حشر اور نشر، عقائد، اعمال وغیرہ کے متعلق واضح ہدایتیں ہیں، جس میں کوئی بھی ابہام نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے، ہر چیز صاف اور بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے، ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 175 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک بہت صاف اور واضح کتاب ہے، اس پر ایمان لائیں۔ روح بیما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ کہتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ یہ خوب کھائیں پئیں اور دنیا کے چند روزہ مال اور دولت سے فائدہ اٹھائیں، اور لمبی لمبی امیدیں ہیں، اور لمبی لمبی امیدیں انہیں آخرت سے غافل کر دیں۔ پھر قیامت کے دن انہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ کفر کا انجام کیا ہے۔ وما اخلقنا من قاریاتی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، اس کے ہلاک ہونے کا مقررہ وقت پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ اس کی آیات جو نازل کی جا رہی ہیں، اس میں واضح دلائل اور احکامات سے بھرپور ہے۔ کفار اس کتاب پر ایمان لا کر مسلم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال ایک دن آنے والا ہے جس دن کفار خود پکار اٹھیں گے کہ کاش وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جاتے اور جنت میں داخل کیے جاتے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں، آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں جو سنائی ہیں، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، بڑی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی اور بتایا کہ جنت میں کیا کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں سناتی چلوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیر کی، لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمانوں کے، مسلم کے، اور دنیا کی زندگی میں مسلمان بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، جیسے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، اور آخرت کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ وقالوا یا ایھا الذین نزل الیہ الذکر، پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ
اے وہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت نازل ہوئی ہے تو یہ دیوانہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ مناسب وقت پر ہی نازل کرتے ہیں، پھر اس کافروں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کیا کہ وہ کفر سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اور عذاب کو دعوت نہ دیں۔ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ ایک مقرر وقت پر عذاب آئے گا، جس کو یہ دعوت دے رہے ہیں وہ آئے گا اور آ کر ہی رہے گا اور انہیں نیست و نبود کر دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے ہم توبہ کر لیں۔ ابھی یہ جو میں آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں، یہ میری فیورٹ آیات میں سے ہے۔ آیت نمبر 9 ہے سورۃ حجر کی آیت نمبر 9، اِنَّ نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ اور اے رسول یہ نصیحت ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک قول کا ذکر کیا تھا نا، قالوا یا ایھا الذین نزل الیہ الذکر، یعنی کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعوت کر رہے ہیں، اس پر یہ ذکر نازل کیا گیا تو محض یہ دیوانہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ دیوانے یعنی اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کون دیوانہ؟ کہاں کا دیوانہ؟ یہ کلام اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام ہم نے اتارا اس پر اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، تم آج بھی اس کو پڑھ سکتے ہو اور دیانتداری سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے۔ یہ جو کلام ہے کسی سنجیدہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کفار ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں جاؤ اس جیسی کوئی مثال لے آؤ۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، سورۃ ہود میں پڑھ کے آئے، اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر اس جیسی کوئی مثال لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، لیکن نہیں۔ قرآن پاک محفوظ ہے، اس کا ہر ایک لفظ زیر زبر تک محفوظ ہے۔ اس کا یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی نصیحتوں کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، پھر یہی ہوا جب بھی کبھی ان کے پاس رسول آئے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اسی طرح ہم ان گناہ گاروں کے دلوں میں بھی تمثر داخل کر رہے ہیں، تو یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگلے لوگوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس دروازے سے آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کہیں گے ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں اور کیا کھول کر بیان کریں آیات۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، پھر آگے مثلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر ان کو آسمان تک کوئی سیڑھی بنا کے دے دی جائے نا تو یہ آسمان پر اوپر چڑھ جائیں تو کہیں گے تب بھی ہماری آنکھوں پر کچھ جادو ہے۔ یعنی کفار کا معجزات دیکھنے کے جو مطالبہ تھا، اگر وہ مطالبہ پورا بھی ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، انبیاء مختلف انبیاء جو تھے ان سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو کوئی چیز نازل ہو جاتی تو وہ کبھی کچھ کہتے اور کبھی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے، جیسے ہمارے نبی کو دیوانہ کہہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اگلی جو امتیں ہیں پہلے ان کے بھی قصے آپ کو سنائے، وہ بھی ایسے ہی مذاق کیا کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ یہ عجیب نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ایسے کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کی ہٹ درمی کا اور ضد کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟
بتائیے گا ذرا، ان کی ہٹ درمی کا جو نتیجہ ہے اور یہ جو ضد کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں پھر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بس۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے لوگوں ہماری توحید اور قدرت کے جو معجزات ہیں وہ دیکھو، کائنات میں ہماری توحید اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے مزین کر دیا۔ ہم نے ہی ہر مردود شیطان سے اسے محفوظ کیا ہے۔ کوئی شیطان آسمانی باتیں نہیں سن سکتا۔ اگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سنتا ہے تو چمکتی ہوئی چنگاڑی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہم ہی نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم ہی نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور ہم ہی نے اس میں موزوں مناسب چیزوں کو اگایا اور ہم ہی نے زمین میں تمہارے لیے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ جاندار جتنے بھی زمین میں تمام جاندار ہیں جن کو تم روزی نہیں دیتے، سامان معیشت پیدا کیا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، لیکن ہم اس کو مقررہ مقدار میں اتارتے ہیں۔ ہم بوجھل ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہم ہی بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم ہی تم کو وہ پانی پلاتے ہیں حالانکہ تم اس کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ جو لوگ تم سے پہلے آ چکے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ان سب کو جمع کیا جائے گا، بے شک وہی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ چلیں، اور کوئی بات رہ گئی آپ سمجھنے والی، یا اور کوئی بات رہ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھول کر نہیں بتائی؟ کیسے اس نے تفسیر سے بتا دیا کہ یہ جو ہم اس کے بارے میں آگے چل کر پڑھیں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے برجوں کا ذکر کیا ہے نا، اس کے بارے میں ایک مکمل صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو شیطان ہے یہ آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے۔ سورۃ واقعہ میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھیں گے کہ یہ جو شیطان ہے یہ آسمانی باتیں نہیں سن سکتے۔ اگر وہ کوئی باتیں مثلا وہ آئے بھی تو ایک چمکتی ہوئی چنگاڑی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی کافروں کا جو شرک پر اصرار جاری تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کے دلائل اس آیات میں پھر بیان کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اے لوگوں ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ایک بات ہے جو شیطان چھپ کر سن لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش بھی کی جائے گی۔ اور وہ جو کاہنوں کی پیشن گوئیوں کی تردید کرتے ہیں یا اس پر ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ کسی کاہن کی ایک پیشن گوئی مثلا صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی ہر پیشن گوئی کو صحیح مان لیتے ہیں تو یہ گمراہی کی علامت ہے۔ اگر شیطان کو ایک بات بھی سننا نہیں دی جاتی تو وہ لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی۔ جب کاہنوں کی ہر بات غلط نکلتی ہے تو کوئی ان کی پیشن گوئی پر یقین کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں نہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کو سن کر وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ ان کے پر مارنے سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں جیسے کہ آواز پتھر پر زنجیر رکھنے سے نکلتی ہے۔ جب فرشتوں کے دل گھبراہٹ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جو کچھ حکم دیا ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بلند و بارتر ہے۔ علی کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا فرشتوں کی باتیں شیطان نے چوری سے سنتے ہیں، اور یہ شیطان اس طرح اوپر تلے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ انگلیاں کبھی چنگاری باتیں سننے والوں کو قبل یعنی اس سے کہ وہ اپنے نیچے بتانے والوں کو جلا ڈالیں، اور کبھی اس چنگاری کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ باتیں وہ زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو جادوگروں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس میں مثلا ایک چھوٹی سی بات میں جھوٹی سی بات جو ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بات اس جادوگر کی سچ نکل آتی ہے تو وہ لوگ اس کے کہنے سے، اس کے دیکھنے سے، یعنی جو وہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو فلان دن اس جادوگر نے ہم سے یہ کہا تھا تو لہٰذا اس کی بات سچ نکلی ہے، حالانکہ وہی بات جو آسمان سے اڑائی گئی ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہیں
آ کر ان کاموں کا تو ذکر کرتے ہیں نا جو دنیا میں ہونے ہوتے ہیں، تو شیطان ان میں سے کوئی ایک آدھی بات سن لیتے ہیں اور اسے اپنے کانوں کے کان میں اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ جیسے شیشی میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ کان اس میں سے 100 جھوٹ کا اضافہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس میں یعنی یہ جو آیات تھی یہ صحیح بخاری کی احادیث تھی، صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کو 2 پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے مزید دلائل دیتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ کون ہے جو زمین کو پھیلائے یا پہاڑوں کو گاڑے اور اس میں موضوع چیزیں اگائے، ٹھیک ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہ رہی تھی ان آیات کے ذریعے وہ یہ تھی، ان 2 احادیث کے ذریعے، کہ یہ جو کاہنوں سے باتیں پوچھتے ہیں نا، یہ کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ جو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں باتوں کو کرنے کا، تو ان میں سے کوئی باتیں اگر شیطان جو اوپر گیا اگر وہ سن لیتا ہے تو ان کے پیچھے ایک چنگاڑی آگ کی طرح آتی ہے جو انہیں مارتی ہے، تو وہ اس چنگاڑی کے آنے سے پہلے لوگوں کے کانوں میں جو بات ڈال دیتے ہیں، اس میں پھر جو کاہن ہوتے ہیں وہ 100 جھوٹ سچ ملا کر وہ بیان کر دیتے ہیں، تو اگر ان کی کوئی ایک پیشن گوئی بھی ثابت ہو جائے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی باتوں پر جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ نے ابھی اپنی توحید کے دلائل کیسے بیان کی ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے اور جو تمام چیزیں، پھر اللہ کہتا ہے تمام چیزیں اور ان کے علاوہ بھی، انسانوں کے علاوہ اور بھی جتنے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا جو سامان مہیا تیار کر رکھا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو کوئی تھوڑی بہت باتیں کہانوں کو بتاتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اللہ کے حکم سے جو ہو کر رہنا ہے وہی ہی رہے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے کالے اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور یہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو کی آگ سے پیدا کیا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو کھنکھناتے ہوئے کالے اور سڑے گارے سے بنانے والا ہوں، تو جب میں نے اس کو مناسب شکل دے دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ہاں، تمام فرشتوں نے تو جب حسب ارشاد الہی سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے کالے اور سڑے گارے سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، آج سے تو روندا گیا ہے، تجھ پر روز جزا تک لعنت پھٹکار برستی رہے گی۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تمام لوگ دوبارہ زندہ کیا جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین الی الیوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، یہ مہلت مقررہ میعاد کے دن تک رہے گی۔ ابلیس نے کہا میرے رب تم نے مجھے گمراہ کیا، تو پھر میں بھی اسی طرح زمین کے لوگوں کے لیے دنیا اور گناہوں کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا، یہ شیطان نے کہا۔ تو پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں الا عبادی منہم المخلصین قال ھذا صراط مستقیم انی عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبع من الغوین وان جہنم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، مگر ہاں ان میں سے جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں وہ میرے چنگل سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہی مجھ تک پہنچتا ہے، میرے بندے جو اس پر چلیں گے، خلوص کے ساتھ چلیں گے تو اس پر تو قابو نہیں پا سکے گا، البتہ گمراہیوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے انہیں تیرے ہی قابو چلے گا ان پر، اور جن لوگوں پر تیرا قابو چلے گا تو وہ ایسے تمام لوگوں کے لیے جس کا یہ وعدہ کیا گیا ہے وہ دوزخ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے تیرے ان لوگوں میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ چلو بھائی، یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو توحید کے اسباق میں بیان کیا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی پیدائش کا حال بیان کیا، جو مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان اور جنات جو تھے وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں تو پھر جنات کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق یعنی جنات اور انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اسی کو الہ مانیں، اس کی مشکل کشا مانیں، اسی کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے۔
اور کوئی سمجھانے والی بات رہ تو نہیں گئی؟ سورۃ اعراف میں ہم نے 11-12 میں بھی ایسے ہی پڑھا. کیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے باتیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ جو بندے میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، اور جو بھٹک جائیں گے ان کے لیے دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. چال بھائی ٹھیک ہے. اگر اور کوئی سمجھنے والی بات ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بھی سمجھنے والی بات رہ گئی ہے اس میں. تو آج کے لیے اتنی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما الینا الا البلاغ المبین. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ جو میرے پڑھنے میں، بیان کرنے میں، تلاوت کرنے میں کوئی زیر زبر پیش یا کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرما. آمین.